اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان 19واں پارہ۔ پچھلی بار ہم لوگ آیت نمبر 24 تک آئے تھے پچھلی نشست میں۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ پچھلی نشست میں میں نے مثال دی تھی رسی پر چلنے والے کی کہ وہ کس طرح اپوزٹ فورس جو اس پر کام کر رہا ہے اس سے وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا رہا ہے نا، تبھی وہ رسی پر چل پاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والا جب صراط مستقیم پر اپوزٹ فورسز سے واسطہ پڑتا ہے، اس کو ہرڈلس آتی ہیں، obstructions آتی ہیں، تو وہ اسی طرح اپنے آپ کو بچاتا ہے ان obstruction سے تاکہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے۔ یہ جو obstruction سے ہرڈل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے تحت الگ الگ شکلوں میں یہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اسی کا نام جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور اسٹرگل کرنا تاکہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے پڑھا آیت نمبر 24 تک۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو فرشتوں کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے، جو اللہ کے مجرم ہیں، ان کے لیے وہ خوشی کا دن نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ روکو، اسے روکو جو کچھ بھی آ رہا ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہے اور اسے پراگندہ دھول بنا دیں گے، یعنی ان کے اچھے اعمال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت والے جو لوگ ہوں گے وہ اس دن بڑے اچھے ٹھکانوں پر ہوں گے، بڑی اچھی آرام گاہوں میں ہوں گے، خواب گاہوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں شامل فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ وہی آخرت کا، قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ، اور فرشتے نازل ہوں گے، گروہ در گروہ فرشتے نازل ہوں گے آسمان سے۔ آیت نمبر 26۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما الکافرین عسیرا۔ اس دن سب دیکھ لیں گے کہ بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ اس دن یہ سب کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ رحمان ہی ہیں جو بادشاہی کے مستحق ہیں، اور بادشاہی، ساری بادشاہی انہی اللہ ہی کی ہے، رحمان کی ہی ہے۔ اور وہ دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نافرمانوں کے لیے بہت بھاری ہوگا۔ آیت نمبر 27۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ایسے تمام لوگ جو ظالم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی ہدایات کی پرواہ نہیں کرتے، خواہ وہ جو بھی ہوں، اس امت کے
وہ لوگ ہوں جو اللہ اور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے ہوں. ایسے تمام لوگ اس دن ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے، محاورہ ہے یہ، اور کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہوتا جو اللہ کے رسول کا تھا، اس راستے پر چلے ہوتے، ان لوگوں کے ساتھ چلے ہوتے جو اس راستے پر چلنے والے تھے. ہاتھ کو چبانا انتہائی افسوس، انتہائی حسرت کا تصور پیش کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ایسے حالات سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین اس دن، آمین. آیت نمبر 28. یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ہائے افسوس، ہم نے ہرگز بنایا ہوتا فلاں کو اپنا دوست، اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا. آیت 29. وَلَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. کہیں گے کہ ہمیں گمراہ کر دیا اس دوست نے جب کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلے ٹکڑے میں کہ شیطان تو انسان کے لیے ہے ہی دغا باز، مصیبت پر چھوڑ دینے والا، دھوکہ دینے والا. شیطان تو ہے ہی یہی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انگریزی میں محاورہ ہے A man is known by the companion he keeps. آدمی پہچانا جاتا ہے ان سے جیسے وہ دوست رکھتا ہے، اپنے ساتھی رکھتا ہے وہ اپنے. اور یہی معاملہ ہے جس کا ذکر جو اس وقت انسان پچھتا رہا ہوگا کہ کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس نے ہمارے پاس سب کچھ آ جانے کے بعد ہمیں گمراہ کر دیا. اور یہ سارا عمل وہ دوست جو تھا وہ در حقیقت شیطان کا چیلا تھا. اللہ تعالیٰ اگلے ٹکر میں یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان تو ہے ہی دھوکہ باز، دغا دینے والا، وقت پر چھوڑ دینے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان لعین سے محفوظ رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. آیت 30. اعوذ باللہ من الشیطان. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آیت نمبر 31. یہاں سے بات آ جاتی ہے پھر اس وقت کے جس کی صورتحال تھی اس پر، یعنی آج کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ان کا دشمن بنا دیا ان لوگوں کو جو ان پر ایمان نہیں لائے، جو ان کی ہدایات پر عمل نہیں کیا. ایسے لوگوں کے لیے نبی کا دشمن انہیں ہم نے بنا دیا. اور اگلے ٹکر میں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا رب، آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب، ہم سب کا رب وہ ہے جو رہنمائی فرمانے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے. لیکن کس کی؟ جو رب کے راستے پر چلنے والا ہے، اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. آیت 32 میں پھر ایک اعتراض آ رہا ہے جو ان لوگوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک نثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اور کہا انکار کرنے والوں نے اس وقت جن لوگوں نے انکار کیا، آج جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کا یا قرآن پر نہیں چلتے ہیں، وہ ایسے لوگ
لوگوں نے اس وقت یہ کہا کہ کیوں نہیں ان پر قرآن نازل کیا جاتا، ایک بار اکٹھا ایک ساتھ ایک بار کیوں نہیں نازل کیا گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے۔ اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، یہ اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے تاکہ اس طرح ہم آپ کی دل کو، آپ کی سوچ سمجھ کو ثابت رکھیں، اور ہم نے اسے پڑھ کے سنایا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھہر ٹھہر کر کے۔ یہ قرآن وقت اور حالات کے تحت، موقع اور محل کے تحت اللہ رب العزت آیات نازل فرماتے رہے، اور پھر اللہ ہی کی ہدایت کے مطابق اس قرآن کو ایک جس طرح اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے ترتیب اسی طرح قرآن کی ہمارے سامنے آج جو قرآن ہے وہ اسی ترتیب میں ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جب وقت پر تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا گیا کہ جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے ان حالات میں اللہ رب العزت نے ہدایات نازل فرمائیں۔ جب لوگوں کے اعتراضات آتے رہے تو اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کا جواب دیا، جیسے ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ آیت 33 میں اسی بات کی مزید وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ لوگ نہیں آئیں گے آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مثال لے کر، مگر ہم اس کی حقیقت کو بیان کر دیں گے، اور عمدہ تفسیر کے ساتھ، عمدہ توجیہ کے ساتھ ہم اسے بتا دیں گے۔ یہ ہے وجہ جو اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے پر۔ آیت نمبر 34 میں پھر اشارہ ہے حشر کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور وہ لوگ جو اس دن اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، وہ ہوں گے جو بڑے ہی برے ہوں گے اور بہت ہی زیادہ گمراہ لوگ ہوں گے، وہ جہنم کی طرف ان کے چہروں کے بل انہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس آیت پر صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، لوگ چہروں کے بل کیسے اکٹھے کیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ لوگوں کو پیروں کے بل چلائے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہوں گے اس دن کہ وہ لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین جہنم سے۔ آیت نمبر 35 سے لے کے 40 تک 6 آیات ماضی میں گزری ہوئی قوم اور انبیاء اور رسول ان کا ذکر ہے، ان میں سے چند کا، اور یہ انہیں بتایا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو ان لوگوں کا کیا حشر ہوا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم جنہوں نے نہیں کیا، ان کا حشر کیا ہوا۔ آیت نمبر 35 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، ان کی مدد کرنے والا بنایا۔ آیت نمبر 36 وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور ہم نے ان دونوں سے کہا کہ جائیں اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، ہماری ہدایات کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے انہیں بالکل ہی ریزہ ریزہ کر دیا، پامال کر دیا۔ ذکر ہے، اشارہ ہے قوم فرعون کی طرف جس کو اللہ نے غرق کیا پانی میں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات پہلے کی گئی
موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی تورات اللہ رب العزت نے عطا کی تھی. ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں. ایک بار پوری کتاب آپ کے حوالے کر دی گئی تھی. کیا ہوا حشر ان کا؟ اور تمہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں کو اے کافرو کہ یہ قرآن ایک بار کیوں نہیں نازل کیا گیا. آیت نمبر 37 وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا. اور قوم نوح جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسول کو جھٹلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں غرق کر دیا پانی میں، اور انہیں لوگوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے ہم نے انہیں نشانی بنا دیا. اور اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی یہ تو دنیا میں ان کے ساتھ ہوا، آخرت میں جو سزا ہے ان کی وہ بہت ہی دردناک ہے. ایسے لوگوں کی جو دنیا میں اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے اور پتہ نہیں اور کتنے نافرمانوں کی، اللہ بہتر جانتے ہیں. آیت نمبر 38 وَعَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. اور عاد اور سمود کی قومیں اور کنویں والے اور کتنی ہی امتیں اور نسلیں ان دونوں کے درمیان جو کتنی ہی رب تھیں، ان سب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. آیت 39 میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے. کُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب کو ہم نے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھیں، ہر طرح سے مثال بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ یہ سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے. ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، یہ تمام قوموں کو. تو مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں جائیں گے. آیت نمبر 40 میں اشارہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَىٰ قَرْيَةٍ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. اور یہ لوگ گزرتے رہے ہیں اس آبادی سے جس پر ہم نے بارش برسائی تھی، اور بہت ہی بری بارش. یہ بارش کس چیز کی تھی؟ پتھروں کی بارش تھی، مٹی سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش تھی جو ان پر برسائی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بری بارش برسائی تھی، اس آبادی سے یہ لوگ گزرتے ہیں تو یہ پھر اسے دیکھتے نہیں. اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے، حقیقت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بل کانوا لا یرجون نشورا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان سے سوال و جواب ہوگا. آخرت پر یقین ان کے اندر بالکل ہی نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ایسی آبادی سے گزرنے کے بعد، جو بتاتے خود ایک سبق ہے، ایک عبرت کا مقام ہے. آیت 41 اور 42 میں بات پھر گھومتی ہے اس وقت کے جو حالات تھے اس کی طرف. یہ حالات ہمیشہ سے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف کہتے ہیں نا، آج بھی یہی کچھ ہے. ایسے ہی سما آج بھی ملے گا، صرف نظر چاہیے دیکھنے کے لیے. آیت نمبر 41 وَإِذْ رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَحَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ حضرت جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے. اللہ نے اپنا پیغامبر بنایا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنایا ہے. آج بھی اگر جب اللہ کی بات پہنچائی جائے تو اس طرح کے جملے
سننے کو ملتے ہیں، ایسے لوگوں سے جو اسے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ آیت 42 میں اللہ تعالیٰ ان کی بات رکھ رہے ہیں، ان کاد لیدلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں یہ ان لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا تھا، بھٹکا دیا تھا ہمارے الہوں سے، اگر ہم اپنے الہوں پر جمے نہ رہتے، ورنہ یہ تو قریب تھا کہ یہ بہکا دیتے ہمیں، ہٹا دیتے ہمارے الہوں سے جن کو انہوں نے الہ بنایا ہوا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے بتوں کو بنایا ہوا تھا، آج کے لوگوں نے پتہ نہیں کتنی درباروں کو، کتنے مزاروں کو، اور پتہ نہیں کن کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس پر جمے نہیں رہتے تو یہ تو ہمیں قریب تھا کہ ہمیں ہٹا دیتے اس سے۔ اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جان لیں گے کب؟ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، اور اس وقت انہیں پتہ لگے گا کہ کون تھا جو صحیح معنوں میں بھٹکا ہوا تھا راستے سے، وہ تھے یا ان کو وہ جو ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، کون تھا جو زیادہ بھٹکا ہوا تھا۔ آیت نمبر 43 میں ایک بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں سامنے۔ یہ انسان کا نفس ہے جو صحیح معنوں میں اب وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان وسوسے کرتا ہے اور نفس اسے قبول کرتا ہے۔ پھر شیطان کے چیلے الگ الگ الہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور انسانی نفس اسے قبول کرتا ہے اور وہ بھی اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 43 میں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ یہ تسلی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دین کی بات پہنچاتا ہے اور اسے الٹے سیدھے جوابات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ کیا تم نے غور کیا کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے، تو کیا تم آپ ہوں گے ایسے لوگوں کے کارساز، ذمہ دار آپ ہوں گے؟ ظاہر ہے نہیں۔ اگلی آیت میں 44 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہتے تو کچھ نہیں ہیں، بات تو سنتے دھیان سے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ پہل شروع سے ہی وہ ان کا نفس اس سے قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تحسبوا ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ گمان کرتے ہیں، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ تمہاری بات سن رہے ہیں بڑے دھیان سے اور عقل سے کام لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ لوگ تو جانوروں کی جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدعقل ہیں، سننے سے محروم ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 44، یہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو سن تو رہے ہیں بڑے غور سے، لیکن ان کا سننا ایسا سننا ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کرنا، وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مکی صورتیں پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے لوگ حوالہ اس وقت کے مشرکین کا دینا شروع ہو جاتے ہیں اور ماضی میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اس کی تمام باتیں، اس کی تمام آیات، تمام ہدایات، اللہ رب العزت کی تمام فرمان، تمام اقوال وہ زندہ ہیں۔ اس وقت بھی وہ کے حالات پر منطبق ہو رہے تھے اور آج کے حالات پر بھی منطبق ہو رہے ہیں، صرف نظریں کھول کر دیکھنے کی بات ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، اور اللہ کے راستے پر ہمیں جمائے رکھیں، صراط مستقیم پر ہمیں جمائے رکھیں۔ اس راستے پر جو بھی ہرڈلس آتے ہیں، جو آبسٹرکشنس آتی ہیں، اس کو عبور کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو ہم بچا کر اس راستے پر قائم رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔